Alright, guys, you're watching MA Updates and this is Ali1. I hope so. You're doing well. अच्छे होंगे अपनी लाइफ में, ज़बरदस्त होंगे। और इस अच्छी लाइफ में ईरान के बारे में और कश्मीर के जो मुस्लिम लोग हैं जिनकी शादी हो रही हैं, जो कुछ ट्रबल में, डिफ़िकल्टी में, उनको अपनी दुआओं में याद ज़रूर रखिएगा, ठीक है। तो उनको ना भूलिएगा कभी भी। और ये नीचे जो लाइन चल रही है रेड कलर की, ये आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफ़ा करेगा क्योंकि पाकिस्तान में क्या हो रहा है ये आपको यहाँ से रीड कर लेना है, ठीक है। पाकिस्तान की ब्रेकिंग न्यूज़ है, हेडलाइंस। यहाँ पे ऐसी न्यूज़ हैं कि जो मैं यहाँ से बोल नहीं पाऊँगा, तो आप ये हर हेडलाइंस जो भी है डेडलाइन आपको इसको देख लीजिएगा। अपडेट के साथ अपडेट रहना आपका हक़ है, हर पाकिस्तानी का हक़ है इस दौर में, ठीक है, स्पेशली। और चलते हैं अपनी अपडेट्स की तरफ। KPK के मावन खसूसी इतलात थे, ठीक है। उन्हें एक इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू के मुताबिक उन्होंने पेट्रोल के बारे में बात की, ठीक है। उन्होंने बोला कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये एक चोरों का टोल है जो कि एक ऐसी रियासत का खून चूस रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग भोले बने जा रहे हैं, ठीक है। अब देख लो पेट्रोल की कीमत कहाँ पे चली गई है। पेट्रोल पीछे से कितने का आ रहा है आपको पता है क्या? इमरान खान के दौर में पेट्रोल पर बैरल 120 US डॉलर आता था। अब 108 या 110 US डॉलर बैरल पीछे से जो आ रहा है। तो यहाँ पे पीछे से भी सस्ता आ रहा है और जहाँ पे इतना महंगा पेट्रोल दिया जा रहा है, ठीक है, 458। मतलब अगर पूरी दुनिया का एस्टीमेट लगाएं तो पूरी दुनिया में अब पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पेट्रोल महंगा है, ठीक है। वो क्यों है आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे हर पाकिस्तानी का माशी कत्ल हो रहा है, उनकी जेबों से ज़बरदस्ती पैसे निकाले जा रहे हैं, उनको रोने पे मजबूर किया जा रहा है और किया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, यहाँ पे ज़रूरत ज़िंदगी की हर अशिया ही महंगी से महंगी तर होती ही चली जा रही है। लेकिन पाकिस्तान की अवाम पहले चुप थी, आज पाकिस्तान की अवाम निकल आई है, वो बातें कर रही हैं, ठीक है, कर रहे हैं पाकिस्तान की अवाम। अच्छी बात है, पाकिस्तान की अवाम को बोलना चाहिए। अगर कुछ मतलब पहले ही निकलना चाहिए था, इतनी महंगाई हुई है, लेकिन पेट्रोल जब उन्होंने सुना तो अच्छी बात है, अवाम निकलेगी तो तब्दीली आएगी, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ये हुकूमत अंदर से खोखली है, ठीक है। अंदर से ये जो कुछ कर रहे हैं पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा क्योंकि वो जानते कि दूसरे दिन वो किसी और लोकेशन पे होंगे, आप समझ सकें। और अब पेट्रोल की ये न्यूज़ के बाद आपको एक ऐसी अपडेट देता चलता हूँ कि पाकिस्तान पे एक दबाव डाला जा रहा है। वो दबाव एक कंट्री की तरफ से, और अगर वो पीछे से बात करें उसका लिंक किससे, तो ट्रंप से है, ठीक है। लेकिन ट्रंप पाकिस्तान को तो बोल रहा है कि यू आर डूइंग वेल, ठीक है। जहाज़ भी गुजर रहे हैं पाकिस्तान के, जो झंडे ऊपर लगे हुए हैं ना जो जहाज़ों के, तो जहाज़ भी गुजर रहे हैं। बट बात कुछ ये चल रही है कि यूएई का एहसान है पाकिस्तान के ऊपर। उनका एहसान ये है कि उन्होंने पाकिस्तान को 3.5 अरब डॉलर पाकिस्तान को दिए थे, ठीक है। उनका एहसान है पाकिस्तान के ऊपर। अब वो चाहते हैं कि पाकिस्तान रिटेलिएट करे उनकी तरफ से, पाकिस्तान हमला करे ईरान पे। तो अगर आप सोचिए कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया ईरान पे तो होगा क्या, ठीक है। ये तीसरी जंग बन जाएगी। और ये जंग मशरक़ वस्ता जो लोग बोलते हैं ना, जो कंट्री की आप हमला कर दें, वो ये नहीं नादान समझते कि होगा क्या, इसका नतीजा क्या निकल गया। वो ये नहीं समझते कि आगे होगा क्या, इसका नतीजा क्या निकलेगा। वो ये अगर जंग हो भी गई तो ग्रेटर इसराइल बनने के जो चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये काफ़ी नादानी वाली बात हो जाएगी अगर पाकिस्तान ने ऐसा किया, तो इवन नहीं करेगा। पाकिस्तान इज़ नॉट लाइक जानते हैं महंगाई हो रही है, बहुत सी चीज़ें आगे पीछे हो रही हैं, लेकिन इस हद तक पाकिस्तान ईरान के लिए नहीं गिरेगा, ठीक है। और एक और पाकिस्तान के हवाले से मैं अपडेट दूंगा आपको, वो बहुत ही अहम अपडेट है, ठीक है। इमरान खान के भी हवाले से उसका कुछ लिंक है इमरान खान से भी, ठीक है। अब बात करता हूँ यूएई की, ठीक है।
یو اے میں کچھ جو پاکستانی لوگ ہیں ان کو کچھ لوگوں کو نکالا جا رہا ہے کنٹری میں سے، اور کچھ لوگوں کو پاکستان بھیجا جا رہا ہے، اور کچھ لوگوں کو وائلیشن کے طور پہ گرفتار کیا جا رہا ہے یو اے میں، ٹھیک ہے، کیونکہ پاکستان یہ بات مان نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ اس کا لنک جاتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ۔ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کو بول رہا ہے آپ سیز فائر کرو، لیکن وہاں سے وہ پریشر دے رہا ہے یو اے کو، کیونکہ پاکستان نے معاہدہ جو کیا وہ سعودی عرب سے کیا، یو اے سے نہیں کیا۔ سعودی عرب سے یہ معاہدہ ہوا کہ جو بھی آگے ہوگا مقدس مقامات پہ، جو مکہ ہے، مدینہ ہے، وہاں پہ اگر اٹیک ہوتے ہیں، کچھ بھی ہوتا تھا، وی آر اویلیبل، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے اویلیبل ہے۔ جو سعودی کے ادر تنصیبات، ادر چیزیں، اس پہ بھی پاکستان کا کوئی ایسا معاہدہ نہیں نظر آیا، صرف مکہ مدینہ اور مقدس مقامات جو بھی ہیں اس سے متعلق پاکستان نے معاہدہ کیا تھا۔ ایون ہر مسلم کنٹری کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے، اگر کچھ یہاں تک نوبت آ گئی تو ہر مسلم پہ یہ فرض ہے، ہر مسلم کا فرض ہے کہ وہ اس بارے میں بولے، ٹھیک ہے۔ بول نہیں سکتا تو مطلب اٹ از یور فالٹ، اوکے۔ تو پاکستان نے کیا فائنل کیا؟ پاکستان نے فائنل کیا کہ ہم یو اے کو واپس دے رہے ہیں $، 3.5 ارب روپے یو اے کو واپس دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پاکستان آج کی اپڈیٹ ہے، تو اچھا، یہ جو بھی انہوں نے فیصلہ کیا تو اچھا کیا۔ اگر وہ جنگ ذرا بھی ایک میزائل بھی پھینک دے تو یو نو کہ ایران از ناٹ لائک کہ وہ ریٹیلیٹ ضرور کریں گے۔ بے شک پاکستان کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، ایٹمی بم پہ، لیکن وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ اس نے یونائٹڈ اسٹیٹ کو نہیں چھوڑا تو پاکستان کہاں؟ پاکستان کی ویلیو اس ٹائم میں اس رپورٹ سے آپ کو دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ مشرق وسطیٰ کے ہر کنٹری چاہتا ہے کہ یہ جنگ رک جائے، ٹھیک ہے، مطلب ایران تھم جائے، ایران رک جائے۔ تو سوال یہ ہے کہ پاکستان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ایران کے آگے، کیونکہ پاکستان اتنا زور مار رہا ہے کہ ایران رک جائے، ایران تھم جائے، ٹھیک ہے۔ ایران رک کیوں نہیں رہا؟ ٹھیک ہے، اس کے پیچھے ایک لاجک ہے، ایک وجہ ہے۔ پریزنٹ رجیم ہے پاکستان میں، شہباز شریف والی، وہ ان پہ ٹرسٹ نہیں کرنا چاہتے۔ وائی؟ بیکاز وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو تو نوبل پرائز دیتے ہیں پیس کے، ٹھیک ہے، تو وہ کیسے ٹرسٹ کریں؟ اس کا لنک عمران خان کے ساتھ کیسے؟ اس کا لنک کچھ ایسے عمران خان سے کہ ایک یو ٹرن میں بات کو لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر عمران خان صاحب ہوتے تو کیا کرتے، کیا ہوتا؟ اگر عمران خان صاحب ہوتے تو یو ایس اے کی اور اسرائیل کی کم ٹھکائی ہوتی، ٹھیک ہے۔ اب جو ہو رہی ہے ٹھکائی تو ان کی کم ٹھکائی ہوتی۔ ٹرمپ صاحب نا فرسٹریشن میں چلے گئے ہیں، تو وہ روزانہ ٹویٹر پہ ایسے بیان دیتے ہیں، ہم نے پاک کر دیا، ہم نے صاف کر دیا، ایک دن کہتے صاف کر دیا، دوسرے دن کہتے کہ ہم نے ایران کو اور مطلب ان کی طرف میزائل بھیجنے اور کیا کرنا ہے۔ تو ان کی فرسٹریشن ختم نہیں ہوتی، وہ سمجھتے کہ یہ وینسویل ہے، یہ ایران نہیں ہے، لیکن یہ ایران ہے۔ اس کی ہسٹری آپ لوگ پہلے پڑھ لو، ریڈ کر لو، ٹھیک ہے۔ تو کچھ یہ ہو گیا کہ عمران خان صاحب کی فین فالوئنگ پوری دنیا میں ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی جو سپیچ ہے یو این او میں روزانہ سرچ ہوتی ہے، روزانہ ملین ٹریلینز میں ویوز آتے ہیں، نہ کہ عام عوام کے وہاں پہ سپیچز۔ اگر یو این او جایا جاتا ہے تو وہاں پہ پہلے وہ سپیچز دیکھی جاتی ہے عمران خان کی، پھر اس کو لکھا جاتا ہے، پھر وہاں پہ ریڈ کیا جاتا ہے۔ بندہ عمران خان کا بچہ اس کا فین ہے، بیکاز دیٹ مینٹیلٹی۔ اور اقوام متحدہ میں عمران خان نے وہی سپیچ کی تھی، بہت زور دیا تھا کشمیر کے اوپر، فلسطین کے اوپر، اور کچھ ایسی چیزوں کے اوپر کہ اگر آپ ویڈیوز بناؤ گے، موویز بناؤ گے، اسلامی یہ جو ہے صحابہ کرام ہو گئے، ٹھیک ہے، رضوان اللہ تعالیٰ، اور بہت سے جو آپ اگر ویڈیو بناؤ گے تو انٹرنیشنلی ان پہ کچھ لا ہونا چاہیے، اوکے، ایسے بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے۔ بہت سی باتیں عمران خان نے کہ آپ یو ہیو ٹو واچ دیٹ ویڈیو، اٹ ول ہیلپ ٹو انکریز یور انفارمیشن اینڈ اٹ از مائی ریکویسٹ، اوکے۔ تو اگر عمران خان ہوتے تو ایران تھوڑی ٹھکائی کرتا، لیکن بعد میں تھم جاتا، کیونکہ وہ بندہ بے ایمان نہیں ہے۔ وہ جانتے کہ عمران خان بے ایمان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بندہ پیس پہ نوبل پرائز کسی کو نہیں دیتا، وہ بندہ بولتا ہے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ۔ اور یہاں پہ جو کرنٹلی پریزنٹ رجیم چل رہی ہے، یہ تو پرائز دیتے، یہ تو نوبل پرائز دیتے۔ تو انٹرنیشنلی جس بندے کی فین فالوئنگ ہو، ٹھیک ہے، ایران والے بھی کافی
عمران خان سے پیار کرتے ہیں، ایون ترکی کے لوگ بہت پیار کرتے ہیں عمران خان، وہ چاہتے ہیں کہ وہ باہر آئے، حالانکہ وہ نہیں، پورے کنٹری کے وہ جو منسٹر ہیں، اور اقوام متحدہ میں بھی یہی بات ہوتی ہے کہ عمران خان باہر آ جائیں تو جلدی آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہی تھی کہ عمران خان اگر باہر ہوتے تو ایران کچھ تھوڑی تو کرتا، لیکن اینڈ پہ تھوڑا سا فورس کرنے کے بعد وہ تھم سا جاتا۔ کیوں کرتا ایران؟ ٹھکائے تو کرتا، یہ میں کہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن عمران خان کو اگر تھوڑا سا اور زور لگانا پڑتا تو وہ ہو جانی تھی، سیز فائر ہو جانا تھا، ٹھیک ہے۔ اور لاسٹ پہ کوسچن میں چھوڑ کے جاتا ہوں، کوسچن یہ ہے کہ ایران نے جو نکات ہے 15 یونائٹڈ اسٹیٹ کے، وہ ریجیکٹ کر کے 5 نکات پاکستان کے ذریعے ایران نے یونائٹڈ اسٹیٹ میں بھیج دیے، وہ بھی ریجیکٹ ہو گئی یونائٹڈ اسٹیٹ کی طرف سے، ٹھیک ہے، دونوں ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ تو پیچھے بات رہی پاکستان اور چین نے جو اپنے نکات دیے پورے دنیا میں 5، ٹھیک ہے، ان کی ویڈیو بھی بنی ہے، آپ لوگ دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے، کون سے نکات ہیں، تو وہ بھی ایکسیپٹ نہیں کیے گئے۔ تو اس کا سلوشن کس چیز میں ہے؟ کیا سیز فائر ہوگا کہ ایران تھم جائے گا یا کیا ہوگا؟ اور پاکستان ایران کو روکنے کے بجائے یونائٹڈ اسٹیٹ کو اور اسرائیل کو کیوں نہیں بولتا کہ آپ لوگ بھی حملوں کو روک دو اور ایران تھم جائے گا؟ کیونکہ ایران پہلے خود سے وار نہیں کرتا، ٹھیک ہے، پہلے کسی اور جگہ سے وار ہوتا ہے تو پھر ایران اس کو ریٹیلیٹ، ایران بدلے میں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یو ہیو ٹو پٹ یور انفارمیشن واٹ یو ہیو ان یور مائنڈ، کہ آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، کس چیز سے کیسے یہ جنگ رکے گی، ٹھیک ہے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔